بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، علماء فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی جل شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسری یہ کہ اسے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسری یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ جن لوگوں کے نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھے یہ کہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے میرے عزیز، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میرے عزیز و حدیث میں جو بتایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے میرے عزیزوں، کہ نماز کے اہتمام کی وجہ سے جس کے لیے ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمارے روزی کی تنگی کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں۔ میرے عزیز، ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، ہم اور آپ نے یہ سنا کہ میرے عزیزوں، اسے جو ہے نماز کی برکت سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، ہم اور آپ نماز کا اہتمام کریں، نماز کی برکت سے اللہ ہم سب کو میرے عزیزوں جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسرے میرے عزیزوں، ہم اور آپ نے سنا کہ قیامت کو اس کے نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے میرے عزیزوں، اگر ہمارے اعمال میرے عزیزوں جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو میرے عزیز ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ میرے عزیز ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں۔ اور ہم نے آپ نے سنا چوتھا میرے عزیزوں یہ ہے کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں نماز کا اہتمام کیا اور نماز ہم پڑھتے رہیں، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز اس پل صراط پر سے ہمیں اور آپ کو بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں پل صراط میرے عزیز و بال سے زیادہ جو ہے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے میرے عزیزو۔ نماز کی برکت سے اللہ ہمیں میرے عزیز اس پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ پانچویں، ہم نے اور آپ نے یہ سنا کہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انعام عطا فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ 5 انعام عطا فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، کی جو ہے نماز کی برکت سے اللہ ہمیں حساب سے محفوظ رکھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تو میرے عزیزوں نماز کے اہتمام کے اوپر ہے کہ ہم نے نماز کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں 5 انعام عطا فرما رہے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزوں، جس نے نماز میں سستی کی، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، دھیان و توجہ سے سنے میرے عزیزوں، کہ 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ میرے عزیزوں کہ صلحہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسری یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اور میرے عزیزوں موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں
اس پہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کی، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کو ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا کہ تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارا جاؤں، اور جوہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارا جاؤں، اور پھر عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے غروب تک مارا جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک مارا جاؤں، صبح کی اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک مارا جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر کے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی جل شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان میرے عزیز جو ہے 14 ہوئی، ممکن ہے کہ میرے عزیز 15واں جو ہے بھول سے رہ گیا ہو۔ ایک اور روایت میں بھی ہے ان کے چہرے پر 3 سطر لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسرے سطر وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسرے سطر جیسا کہ تو دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کے رحمت سے مایوس ہے۔ میرے عزیزوں، علماء فرماتے احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسرے حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہیں، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا تو یہی ہے جو احادیث میں وارد ہوئی، لیکن میرے عزیزوں بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت و دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے عزیز ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑھکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنے اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے جب دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے تو انہوں نے بتایا اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اس قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی اولاد میں برکت دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص سے کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالی جل شانہ اس سے راضی ہوں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تو میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اس متقی کا گھر ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا وعدہ فرما لیا کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے۔ جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کے جانب ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ میرے عزیزو، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائے دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، نہیں روکتی تھی۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میرے عزیز علماء فرماتے ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی اعلان ہوگا آج محشر والے دیکھیں گے کریم لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور ذکر، جن کو تجارت دنیا کے مسئلے اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو میرے عزیزو اللہ کے حکم کو پورا کرنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔